میرے بچے کی جو حالت کی ہے نا دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑا. ہم خون کے بدلے خون چاہیے. یہ 4 بہنوں کا ایک بھائی تھا. اس کو دفنانا نہیں ہے, اس کو جلانا ہے. پہلے معصوم بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا, پھر شناخت کے خوف سے اس کی سانسیں چھین لیں, اور ظلم کی انتہا دیکھیے کہ آپ کی روح کانپ اٹھے گی کہ اس بے رحم درندے نے اس معصوم مرے ہوئے بچے کی لاش کو بھی نہیں بخشا اور موت کے بعد اس سے جنسی زیادتی کی. جی ہاں, کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں ایک ایسا لرزہ خیز واقعہ پیش آیا جس نے انسانیت کو شرما دیا, اور درندہ کا لفظ بھی اس صفاق قاتل کے لیے شرمندہ ہو گیا. ایک 6 سالہ پھول جیسے بچے عبد الولی کے ساتھ جو ہوا وہ سن کر پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رو پڑے. آخر کون تھا یہ وحشی اور کیسے اس نے معصوم کو اپنے جال میں پھنسایا اور پولیس کے شکنجے میں کیسے آیا, یہ سب بتائیں گے, بس آپ آخر تک جڑے رہیں. یہ کہانی ہے 6 سالہ عبد الولی کی, جو پیر کے روز اپنے گھر سے ہنستا کھیلتا ہوا چیز لینے باہر نکلا, لیکن والدین کو کیا معلوم تھا کہ گلی ہی میں ایک انسان نما بھیڑیا ان کے پھول جیسے بچے کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے. یہ بھیڑیا کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس گلی کا رہائشی حمزہ تھا, جسے معصوم ولی اپنے چچا کی طرح مانتا تھا. حمزہ اکثر ولی کو چیزیں دلا کر اس کا اور اس کے والدین کا اعتماد حاصل کرتا رہا. واقعے کے روز گلی میں کسی کا انتقال ہوا تھا اور محلے کے تمام لوگ جنازے میں مصروف تھے. اسی ہجوم اور افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شفاق ملزم نے معصوم ولی کو چیز دلانے کا جھانسا دیا اور اسے اپنے فلیٹ میں لے گیا. فلیٹ کے بند دروازے کے پیچھے جو ہوا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. ملزم حمزہ نے پہلے اس 6 سالہ معصوم بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی. بچہ درد سے چیخاں ہوگا, گر گڑایا ہوگا, اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی, لیکن اس وحشی کو ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا. جب اس شیطان نے اپنی ہوس پوری کر لی تو پھر اسے فکر ہوئی کہ اس کی زندگی کا راز فاش ہو جائے گا. اسی لمحے اس نے 6 سالہ ولی کی جان لینے کا سوچا اور فوراً بے رحمی سے اس کا گلا گھونٹ دیا. یہی نہیں, اس چھوٹے سے بچے کے سر پر وار بھی کیے تاکہ زندہ بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے, لیکن وحشی پن اور درندگی کی حد تو اس کے بعد پار ہوئی. بچہ میرا باہر کھیل رہا تھا, بچوں کے ساتھ ہی چھپن چھپائی, گندا انسان ادھر ہی تھا. میرے بچے کا منہ بند کر کے اور اندر کمرے میں لے گیا, ظلم کیا, کیا کیا, اس نے میرے بچے کو مار دیا. اپنا سنبھال دیا, اس کو بوری میں ڈال دیا. میرے بچے کو مار کے آ کے میرے ساتھ ہی ڈھونڈنے لگ گیا. پھر اس رات کو یہ پکڑا گیا, پورے علاقے کو چھنی چھنی کر دیا, بدبو آ رہی تھی. اس نے بوری تو پہلے ہی باندھی ہوئی تھی, مگر گلی میں رش اتنا تھا اس کو موقع نہیں ملا. تیسری منزل سے میرے بچے کو نیچے پھینک دیا. چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا میرے بچے کا. میرے کو پتا ہے, میرے کو پل پل رونا ہے, پل پل تڑپنا ہے. میرے بھائی کو جسے تڑپایا اسے تڑپا کے مارو. ہمارے ساتھ رہ کے اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. قتل کرنے کے بعد اس نے لاش کے ساتھ دوبارہ بدفعلی کی. کتنا بد حسلت تھا یہ شخص. اس کے بعد اس نے جرم چھپانے کے لیے بچے کی لاش ایک بوری میں بند کیا, کمبل میں لپیٹا اور اپنے ہی فلیٹ کی الماری میں چھپا دیا. دوسری طرف جب ولی گھر نہ پہنچا تو والدین تڑپ اٹھے. پورے علاقے میں بچے کی تلاش شروع ہوئی, اور اس درندے کی چالاکی دیکھیے. یہ شفاق قاتل حمزہ اہل علاقہ اور معصوم کے والدین کا شک دور کرنے کے لیے خود ان کے ساتھ مل کر گلی گلی ولی کو ڈھونڈنے کا ناٹک کرتا رہا. پولیس نے شک پڑنے پر اس فلیٹ کی 3 مرتبہ تلاشی بھی لی, مگر لاش الماری میں اس طرح چھپائی گئی تھی کہ برآمد نہ ہو سکی. جب محلے والوں کا شک حمزہ پر بڑھنے لگا تو وہ خوف زدہ ہو گیا. بدھ کی رات جب اسے لگا کہ وہ پھنسنے والا ہے تو اس نے الماری سے بوری بند لاش نکالی اور لاش کو فلیٹ کی کھڑکی سے نیچے گلی میں پھینک دیا. جب پولیس وہاں پہنچی تو کمرے میں یہ اکیلا موجود تھا اور نیچے معصوم ولی کی بوری بند مسخ شدہ لاش مل چکی تھی. لاش ملنے کے بعد اہل علاقہ کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے ملزم کو پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا, جس کے بعد پولیس نے اسے تحویل میں لے لیا. دوران تفتیش
یہ مکار شخص پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کرتا رہا کہ اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی ملوث ہیں۔ پولیس نے اس کے والد کو بھی حراست میں لیا ہوا ہے۔ ادھر کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سعید کے مطابق جب ولی کی لاش ملی تو وہ کافی پرانی ہو چکی تھی اور گل سڑ رہی تھی۔ معصوم کے سر پر فریکچر اور گردن پر جنسی تشدد کے واضح نشان تھے۔ موت کی حتمی وجہ اور جنسی زیادتی کی مزید تصدیق کے لیے کیمیکل اعضاء کے نمونے لیبارٹری بھیجے گئے۔ پولیس اب بھی یہ تفتیش کر رہی ہے کہ اس درندے نے ماضی میں کتنے اور بچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین، عبدالولی تو چلا گیا لیکن ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اب دور بدل چکا ہے۔ اپنے بچوں کے معاملے پر کسی پر بھی، جی ہاں کسی پر بھی اندھا اعتماد نہ کریں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو یا چچا اور ماموں کہلانے والا کوئی واقف کار۔ اپنے بچوں کو گلی میں اکیلا مت چھوڑیں، انہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا شعور دیں اور ان کی ہر حرکت پر نظر رکھیں۔ اب عوام کی حکام بالا سے اپیل ہے کہ اس درندے کو سرعام عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا سوچنے سے پہلے کانپ اٹھے۔ اگر آپ معصوم ولی کے لیے انصاف چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ایوانوں تک پہنچے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔